رات کے کسی پہر ابراہیم صاحب کی آنکھ پیاس کی شدت سے کھلی۔ وہ کچن سے پانی پی کر واپس پلٹ رہے تھے کہ کچن کے دروازے میں کھڑی عورت کو دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ کون ہو تم؟ انہوں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ میں مہاجیب ہوں، پروشا کی دوست۔ آپ کو یہ خبردار کرنے آئی ہوں کہ آپ اگر مجھے اس سے دور کریں گے تو اس کا نتیجہ بہت غلط ہوگا۔ وہ اس کو دھمکی دے کر غائب ہو گئی۔ ابراہیم صاحب وہیں کھڑے کھڑے پسینے میں بھیگ گئے تھے۔ تو وہ آج ہی تو عشاء کی نماز کے بعد مولوی صاحب سے ملنے گئے اور پروشا کی کیفیت بتا کر گھر آ گئے تھے۔ وہ پوری رات ابراہیم صاحب کی آنکھوں میں گٹ گئی تھی۔ ان کو خود سے زیادہ اپنی بیٹی کی فکر تھی کہ اس کو کچھ نہ ہو جائے۔ فجر کے وقت جا کر آنکھ کھلی تو صبح عجیب سے شور سے آنکھ کھلی۔ یہ شور کیسا تھا؟ کمرے سے باہر آ کر انہوں نے پوچھا تھا۔ آپ خود چل کر دیکھیں۔ رضیہ بیگم کے چہرے پہ گھبراہٹ اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ان کو لے کر گھر کے پچھلے حصے میں آئی جہاں پرندے پال رکھے تھے۔ اس پرندے کو کسی طرح بری طرح کاٹ پھاڑ کر انتہائی درندگی کے ساتھ مار ڈالا تھا۔ ابراہیم صاحب سمجھ گئے تھے یہ سب مہاجیب کا کیڑا درا ہے۔ وہ اس کی دھمکی صرف دھمکی نہ تھی، اس نے ان سب کو یہی کر کے دکھا دیا تھا۔ ابراہیم صاحب فوراً ہی مسجد گئے اور مولوی صاحب کو ساری تفصیل بتائی۔ مولوی صاحب نے ظہر کی نماز کے بعد ان کے گھر آنے کا وعدہ کیا۔ مولوی صاحب نے گھر میں آتے ہی پلوشا جو اپنے کمرے میں تھی بری طرح سے چیخنے اور چلانے لگی تھی۔ اس کے منہ میں ایسی آوازیں نکل رہی تھی کہ جیسے کوئی جانور ذبح کر رہا ہے۔ اس کے سب بہن بھائی خوف سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ رضیہ بیگم کا بیٹی کی حالت دیکھ کر رو رو کر برا حال تھا۔ مولوی صاحب کلام پاک پڑھتے ہوئے پلوشا کے کمرے میں داخل ہوئے تھے کہ اچانک پلوشا نے ان پر حملہ کر کے ان کو زخمی کر دیا۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنی بیٹی کا کسی اور سے علاج کروائیں، کیونکہ وہ مخلوق بہت طاقتور ہے اور میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مولوی صاحب یہ کہہ کر چلے گئے تھے۔ ابراہیم صاحب بہت مایوسی سے بیٹی کی حالت دیکھ رہے تھے۔ بکھرے ہوئے بال، مرجھائی ہوئی رنگت، آنکھوں کے گرد حلقے۔ یہ وہ پلوشا تو نہیں ہے؟ رضیہ بیگم آگے بڑھ کر پلوشا کو بیڈ پر لٹایا۔ دونوں ماں باپ اس کے پاس بیٹھے رہے۔ کبھی اس کا سر دباتے، کبھی ہاتھ پکڑتے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں۔ کافی دیر بعد جب پلوشا پرسکون ہو کر سو گئی تو دونوں اس کے کمرے میں اٹھ کر چلے آئے تھے۔ نیند کے عالم میں پلوشا کو یوں محسوس ہوا تھا کہ کوئی اس کے پیروں کو کسی چیز سے جکڑ رہا ہے۔ اس کی آنکھ کھلی تو مہاجیب اس کے پیروں میں گھنگریاں باندھ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو مہاجیب؟ پلوشا نے حیرت سے پوچھا۔ اور پلوشا کو مہاجیب سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ اسے بھی اس کے ساتھ کی عادت ہو گئی تھی۔ پلوشا اب روشنی سے گھبراتی تھی کیونکہ وہ مہاجیب کو بھی روشنی سے وحشت ہوتی تھی۔
تمہارے باپ نے میری بات نہیں سنی تو اب میں اس کو سزا دوں گی۔ کھڑی ہو جاؤ اور ناچو۔ ماں زین پلوشا کو بیڈ سے اتارنے کے لیے گھسیٹتے ہوئے بولی۔ پلوشا نے بیڈ سے اترتے ہی ناچنا شروع کر دیا۔ گوڑیوں کی آواز پر ابراہیم صاحب اور رضیہ بیگم صاحب کمرے میں آ گئے تھے، جہاں پلوشا دوانا بار بال کھولے ناچ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ ابراہیم صاحب کے آگے بڑھ کر بیٹی کو پکڑنا چاہا تھا، مگر پلوشا نے دھکے پر وہ اچھلتے ہوئے دور جا کر گر گئی۔ رضیہ بیگم بیٹی کے زخمی پیر دیکھ کر پھوٹ پھوٹ رو رہی تھی۔ تمہیں خدا کا واسطہ، تم میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ وہاں جا کر اس کے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ میں نے بولا تھا اس کے باپ کو، پلوشا کو، کہ اس کے حال پر چھوڑ دو، مگر اس نے میری بات نہیں مانی۔ پلوشا کے اندر کسی اور عورت کی آواز آئی۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے تمہاری بات منظور ہے، مگر تم میری بیٹی کو تو اذیت نہ دو۔ بڑے شام کے بولتے ہی پلوشا وہیں زمین پر گش کھا کر گر گئی۔ رضیہ بیگم نے آگے بڑھ کر تیزی سے اسے تھاما۔ ابراہیم صاحب بھی بیٹی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ پلوشا کے بہن بھائی خوف زدہ اپنی بہن کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو پلوشا، میں نے تمہیں اتنی اذیت دی، پر میں کیا کروں، میں تمہارا باپ کو بھی سبق دینا تھا۔ مزے پلوشا کو نڈال دے کر روتی ہوئی بولی تھی۔ یہ تمہاری کیسی محبت ہے مزیب، جس میں میرے لیے سوائے تکلیف اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پلوشا بے بسی سے رونے لگی تھی۔ ابراہیم صاحب بیٹی کو اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتے تھے، مگر جب وہ لاچ کا ارادہ کرتے تو الفا جس جیت سے گزرتی وہ اسے دیکھی نہیں جاتی تھی۔